بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھیں۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے شرائط الانعقاد پڑھی تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شرائط جن کے بغیر عقد منعقد ہی نہیں ہوتا، گویا کہ کل عدم رہتا ہے۔ ان کی تفصیل جاننے کے بعد اس لیکچر میں ہم شرائط الصحت پڑھیں گے، یعنی عقد کا بنیادی ڈھانچہ موقوف ہوتا ہے شرائط الانعقاد کے اوپر، اور اس کے بعد وہ عقد درست کس طرح سے رہے گا، اس کا آگے کے جو اس کے مراحل ہیں وہ کیسے چلیں گے، ان سب مراحل کو طے کرنے کے لیے شرائط الصحت کا جاننا ضروری ہوتا ہے، جنہیں کنڈیشنز آف ویلیڈیٹی آف دا ٹرانزیکشن اور کانٹریکٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں بنیادی طور پر شرائط الصحت کا مفہوم سمجھنا چاہیے۔ شرائط الصحت سے مراد وہ شرائط ہیں کہ جن کے بغیر عقد منعقد تو ہو جاتا ہے لیکن فاسد رہتا ہے، یعنی عقد کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ تو درست ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کی جو تعمیر ہے عقد کی وہ درست نہیں رہتی۔ یہ شرائط جو ہیں کل 4 قسم کی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے یعنی اگر دیکھا جائے تو عقد کے 4 ارکان ہوتے ہیں بنیادی طور پر۔ ایک تو 2 عاقدین ہیں جو معاملہ کرتے ہیں، معقود علیہ ہے جس چیز کا معاملہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور تیسری چیز سمن ہے، یعنی سمن سے مراد اس عقد میں جو عوض ٹھہرایا جائے گا وہ مراد ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ شرائط جو ہیں، جو شرائط صحت ہیں، وہ عقد کی ذات سے متعلق ہوتی ہیں۔ تو اگر ایک نظر دیکھا جائے تو 4 شرائط جو ہیں صحت ایسی ہیں جو نفس عقد سے متعلق ہیں، 2 شرائط صحت ایسی ہیں جو عاقدین سے متعلق ہیں، 2 شرائط صحت ایسی ہیں جو 2 معقود علیہ سے متعلق یعنی سبجیکٹ میٹر سے متعلق ہیں، اور 3 شرائط صحت ایسی ہیں جو پرائس یعنی ثمن سے متعلق ہیں۔ سب سے پہلے اس ترتیب میں ہم نفس عقد سے متعلق شرائط کا جو ہے وہ جائزہ لیں گے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ جس ترتیب سے ہم نے شرائط کا تذکرہ کیا تھا کہ سب سے پہلے شرائط الانعقاد ہوتی ہیں، پھر شرائط الصحت ہوتی ہیں، پھر شرائط النفاذ ہوتی ہیں، اور پھر شرائط اللزوم ہوتی ہیں۔ تو یہ ترتیب اسی طرح سے ہے کہ اگر شرائط انعقاد ہیں تو وہ پوری پائی جانی چاہیے، اور اگر شرائط صحت کو دیکھا جا رہا ہے تو نفس عقد میں ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ ماقبل کے جو شرائط یعنی شرائط انعقاد ہیں وہ ساری کی ساری عقد کے اندر پائی جا رہی ہوں۔ تو نفس عقد سے متعلق پہلی شرط تو یہ ہے کہ عقد کے اندر جو انعقاد اور بنیادی ڈھانچے کی جو شرائط ہیں وہ ساری موجود ہوں۔ دوسری شرط عقد سے متعلق یہ ہے کہ وہ مفید عقد ہو اور عقد معاوضہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی عقد ایسا کیا جا رہا ہے جس سے خرید و فروخت مقصود ہی نہیں ہے، جس سے محض کوئی ہیلا مقصود ہے، جس سے محض کوئی ایسی کوئی جو ہے وہ ایسی ٹرانزیکشن مقصود ہے، مثلا بسا اوقات ایسا کیا جاتا ہے کہ ٹیکس وغیرہ کے بچنے کے لیے جو ہے وہ صرف نام کے حد تک جو ہے وہ ٹرانزیکشن کی جاتی ہے، دراصل کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی ایک شرط ہے کہ شرائط صحت میں سے کہ عقد اس وقت درست ہو سکتا ہے جب بالکل عین جو ہے وہ شرائط یعنی عقد جو ہے وہ مفید بھی ہو، یعنی اس کا کوئی فائدہ ہو، اس سے ملکیت تبدیل ہوتی ہو اور بامانہ کوئی عقد کیا جا رہا ہو۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ عقد جو ہے وہ ربا یعنی سود یا سود کے شائبے سے بھی پاک ہو۔ اسی طرح جو ہے جو دیگر فساد برپا کرنے والی چیزیں ہیں جیسے قمار ہے، غرر ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے بھی عقد جو ہے وہ خالی ہو۔
چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عقد جو ہے وہ شرط فاسد سے خالی ہو، یعنی ایسی کوئی شرط عقد کے اندر نہ لگائی گئی ہو جس کی وجہ سے معاملہ فاسد ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کسی نے یہ کہا کہ میں آپ کو اپنی موٹر سائیکل فروخت کرتا ہوں اس شرط پر کہ آپ اپنی موٹر سائیکل مجھے فروخت کریں گے، تو یہ ایک ایسی شرط ہے جو عقد کے مناسب نہیں ہے، شرعاً اس شرط کو جائز قرار نہیں رکھا گیا، تو یہ شرط فاسد کہلاتی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں ایسی جو نفس عقد میں جو ہے اگر موجود ہوں گی تو شرائط صحت کا انعقاد ان پہ اوپر ہوگا اور عقد جو ہے وہ درست ہوگا۔ اس کے بعد عاقدین سے متعلق 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عاقدین جو ہے وہ سنجیدہ ہوں، حاضل نہ ہوں، یعنی عاقدین جو ہیں وہ مذاقاً کوئی بیع نہ کر رہے ہوں، اور عاقدین کے اندر جو ہے یعنی اصلاً جو عقد کرنے کا مقصد ہے وہ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ اور دوسری عاقدین سے متعلق شرط یہ ہے کہ عاقدین دونوں اس خرید و فروخت پر یا اس معاملے پر برضا اور رغبت جو ہے خوشی سے آمادہ ہوں، ان کے اوپر کوئی جبر نہ کیا جا رہا ہو۔ اگر جبر کیا جا رہا ہے، زبردستی کی جا رہی ہے، تو پھر یہ معاملہ درست نہیں ہوگا۔ ایک بات ذہن میں یہاں پہ رکھنی چاہیے کہ بسا اوقات آدمی ضرورت کی وجہ سے کسی مہنگے داموں کی چیز کو سستے داموں میں بیچ دیتا ہے، لیکن بیچتا وہ اپنی خوشی سے ہے، کوئی اس پہ زبردستی نہیں کرتا بیچنے کے لیے۔ مثلا ایک شخص جو ہے کوئی اگر اس کا عزیز خدا نخواستہ ہسپتال میں داخل ہے، اس کو پیسوں کی اشد ضرورت ہے، تو وہ اپنی 40-50 ہزار کی چیز کو 30-35 میں بیچ دیتا ہے، جسے فور سیل ویلیو کہا جاتا ہے۔ تو ایسا کرنا، اور یعنی سم ٹائم یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور جو ہے اس لیے یہ تو زبردستی ہو گئی، یہ تو یہ ہو گیا، تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ بیچنے والا اپنی رضامندی سے اس کو بیچ رہا ہے، وہ بیچنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جسے وہ بیچنا ہی نہیں چاہتا اور گن پوائنٹ پر زبردستی سے اس کے مالی کوئی نقصان کی دھمکی دے کر یا جانی نقصان کی دھمکی دے کر اگر اس کو بیع کے لیے راضی کیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ اکراہ یعنی زبردستی کہلاتی ہے، اور ایسی صورت میں پھر بیع جو ہے وہ منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ شرط صحت نہیں پائی جائے گی۔ تو عاقدین سے متعلق یہ 2 شرائط ہیں، پہلے تو وہ سنجیدہ ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دونوں دل سے راضی ہوں۔ تیسری چیز جو ہے وہ معقود علیہ سے متعلق ہے۔ معقود علیہ سے متعلق بھی 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ معقود علیہ جو ہے وہ معلوم ہو، یعنی شرائط صحت میں ایک چیز یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی معقود علیہ واضح اور صاف طرح سے معلوم ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی ایمبیگٹی، کوئی جہالت، کوئی نزاع کا سبب باقی نہ ہو۔ اگر کوئی اس طرح سے ہو، مثلا کوئی کسی شخص نے اڑتے ہوئے پرندے کو بیچ دیا، اب اڑتے ہوئے پرندہ ہاتھ آئے گا یا نہیں آئے گا، وہ اس کو حوالے کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو جھگڑے کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ کسی شخص نے 2-4 چیزوں کو جمع کیا اور اس میں سے کہا بھی ایک چیز تمہیں بیچتا ہوں، اس کی تعین نہیں کی، تو جب تعین نہیں کی، بعد میں جب جو ہے وہ تعین کی جائے گی تو بیچنے والا کہے گا کہ میں کمزور چیز اس کو دوں خریدنے والے کو، اور خریدنے والا کہے گا کہ میں اچھی چیز لوں، تو یہ بھی جھگڑے کا اور نزاع کا باعث بنے گا۔ اس لیے شریعت نے یہ شرط لگا دی کہ معقود علیہ اگر معلوم اور متعین نہ ہو تو عقد ہی درست نہیں ہوگا، عقد غلط ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے، شرط یہ ہے معقود علیہ کے اعتبار سے کہ معقود علیہ مقبوض ہو، یعنی جو شخص معقود علیہ کو بیچ رہا ہے یا اس پہ معاملہ کر رہا ہے وہ اس کی اپنی ذاتی ملکیت میں ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے قبضے میں بھی ہو، یعنی اگر اس کے قبضے میں ہی نہیں ہے، ایک شخص نے جاپان سے گاڑی خریدی ہے، ابھی وہ گاڑی اس کے قبضے میں نہیں آئی اور وہ اس کو آگے بیچ دیتا ہے، تو شرعاً یہ معاملہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر شرط صحت میں سے معقود علیہ کے حوالے سے جو مقبوض یعنی قبضے میں ہونے کی شرط ہے وہ نہیں پائی جا رہی۔ یہ تفصیل منقولی چیزوں میں ہے۔ منقولی سے مراد جو چیزیں
پورٹیبل ہوتی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا سکتی ہیں، فکسڈ نہیں ہوتی۔ البتہ جائیداد، زمین وغیرہ کے اندر یہ چیز شرط نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پہ یہ شرط ہوتی ہے کہ حدود متعین ہوں اور اس طرح سے متعین ہوں کہ وہ جائیداد دوسری جائیدادوں سے، وہ زمین، وہ پلاٹ دوسرے پلاٹوں سے مختلف ہو جائے۔ تو یہ تفصیل ہے معقود علیہ میں شرائط صحت کے حوالے سے۔ اسی طرح ثمن یعنی پرائس جو طے ہوتی ہے، اس سے متعلق بھی 3 شرائط ہیں جو صحت کے درجے میں ہیں۔ اگر وہ شرائط نہ پائی جائیں تو عقد درست نہیں ہوتا۔ ان سب میں پہلی شرط معقود علیہ کی قیمت طے کی جائے۔ اگر قیمت کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے کہ بھئی دیکھ لیں گے، بعد میں کر لیں گے، یہ ہو جائے گا، پھر دیکھیں گے، وہ جس طرح معقود علیہ کا صاف ستھرے انداز میں متعین ہونا ضروری ہے، اسی طرح ثمن یعنی قیمت کا بھی صاف ستھرے انداز میں متعین ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط جو ہے وہ یہ کہ قیمت جو ہے وہ مال متقوم ہو۔ مال متقوم کے حوالے سے ہم پیچھے بھی گزارش کر چکے کہ مال متقوم سے مراد وہ ہے کہ جو شرعاً جس کا مال ہونا درست ہو، جیسے الکحل ہے، الکحل شرعاً مال نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تجارت اس کے ذریعے ہوتی ہو، تاجر اس چیز کو قیمت بناتے ہوں۔ مٹی اب شرعی طور پہ تو اس کے مال بننے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، لیکن تاجر مٹی کے ذریعے لین دین نہیں کرتے۔ جہاں کرتے ہوں گے تو وہاں پہ یہ مال کہلائے گی۔ تو اس طرح جو ثمن ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جو شرعاً مال متقوم ہو۔ تیسری چیز جو شرط کے درجے میں ہے وہ یہ ہے کہ جو ثمن ہے، وہ جو پرائس ہے، وہ جو ہے اس کی کچھ چیزیں، کچھ اوصاف اس کے معلوم ہونے چاہیے، یعنی اس کی قیمت میں معلوم ہو۔ اس ثمن کی پرائس پیسے بھی بن سکتے ہیں، پرائس کوئی دوسری چیز بھی بن سکتی ہے۔ اگر دوسری چیز بن سکتی ہے تو اس کی قیمت معلوم ہو۔ اسی طرح اس کی جنس معلوم ہو۔ فار ایگزامپل اگر کرنسی کے ذریعے معاملہ ہو رہا ہے تو ڈالر ہوگا، پاکستانی روپیز ہوں گے، کیا ہوگا یہ بھی معلوم ہو۔ اس کا وصف معلوم ہو، اس کی مقدار معلوم ہو، اور اگر یہ بھی معلوم ہو کہ فوری ادائیگی کرنی ہے یا بعد میں ادائیگی کرنی ہے، یعنی اجل تسلیم یعنی ادائیگی کی مدت معلوم ہو۔ اسی طرح کہاں ادائیگی ہوگی، کہاں ادائیگی نہیں ہوگی، یہ بھی معلوم ہو۔ ان ساری چیزوں میں کسی بھی قسم کی جہالت نہ ہو۔ اگر کسی بھی قسم کی جہالت یا غیر یقینی صورت ہو تو یہ اس میں غرر پایا جائے گا، جس کی وجہ سے یہ معاملہ ناجائز ہو جائے گا۔ تو یہ ثمن کے حوالے سے 3 جو ہے شرائط صحت تھیں۔ اس لیکچر میں ہم نے مجموعی طور پر نفس عقد کے حوالے سے کچھ شرائط صحت کا جائزہ لیا، عاقدین کے حوالے سے شرائط صحت کا جائزہ لیا، معقود علیہ کے حوالے سے شرائط صحت کا جائزہ لیا، اور ثمن کے حوالے سے شرائط صحت کا جائزہ لیا۔ اور شرائط صحت وہ شرائط ہوتی ہیں کہ جن کے بغیر عقد اگرچہ منعقد ہو جاتا ہے لیکن درست اور صحیح اور جائز نہیں ہوتا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ آپ کے توجہ کا بے حد شکریہ۔ جزاکم اللہ تعالی خیر۔